رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے زرعی پیداوار بڑھانے کی غرض سے درمیانے اور طویل مدتی منصوبوں کے لیے نظام الاوقات پر مبنی راہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بڑی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھا جائے۔ پاکستان اور ترکمانستان نے ڈیجیٹل رابطے کے اقدامات میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اور بھارتی پارلیمنٹ نے ایک بل منظور کیا ہے جس کا مقصد بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط کشمیر میں اردو کی بطور سرکاری زبان حیثیت ختم کرنا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے درمیانے اور طویل مدت کے منصوبوں کا مقررہ نظام الاوقات کے تحت طے کیا گیا لاہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں زرعی اصلاحات اور تحفظ خوراک کے پروگرامز میں پیش رفت کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحفظ خوراک کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے تمام صوبوں اور متعلقہ محکموں کے تعاون سے وزارت تحفظ خوراک میں فوڈ سیکیورٹی ڈیش بورڈ فعال کرنے کی ہدایت کی۔ حکومت نے اقتصادی سفارتکاری کو فروغ دینے کے لیے اکنامک آؤٹ ریچ ایپیکس کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں فیصلہ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں کیا گیا جس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان نے کی۔ قومی سلامتی کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف کو اقتصادی سفارتکاری کے فروغ کے لیے فوکل پرسن مقرر کیا گیا۔ اجلاس میں اہداف کے حصول کی غرض سے متعلقہ وفاقی وزارتوں، صوبائی محکموں اور دیگر اداروں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے اکنامک آؤٹ ریچ کوارڈینیشن گروپ کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ بڑی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھا جائے۔ ایک پرائیویٹ چینل کے ساتھ انٹرویو میں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ آرمی چیف نے یہ بات پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سندھ کے سابق گورنر محمد زبیر کے ساتھ 2 الگ الگ ملاقاتوں میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے اس رائے کا اظہار کیا کہ سیاسی مسائل پارلیمنٹ میں حل کیے جانے چاہیے جبکہ قانونی معاملات کا فیصلہ عدالتوں میں کیا جانا چاہیے۔ پاکستان اور ترکمانستان نے ڈیجیٹل رابطے کے اقدامات میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے پاکستان میں ترکمانستان کے سفیر اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین ریٹائر میجر جنرل عامر عزیز باجوہ کے درمیان آج اسلام آباد میں ایک ملاقات میں طے پایا۔ انہوں نے ترکمانستان اور پاکستان کے درمیان مجوزہ آپٹک فائبر رابطے اور تاپی گیس پائپ لائن منصوبے سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی سید ذوالفقار عباس بخاری نے سعودی عرب سے پروازوں میں اضافہ اور پاکستانی محنت کشوں کے اقامہ میں توسیع کرنے کا کہا ہے۔ سعودی عرب کے نائب وزیر محنت عبداللہ بن نصر ابو ثانی کے ساتھ ایک آن لائن ملاقات میں معاون خصوصی نے اقامے کی تاریخ میں 30 اکتوبر تک توسیع کرنے کا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروازوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے بھی پروازوں کے کرائے میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ اس موقع پر سعودی عرب کے نائب وزیر محنت عبداللہ بن نصر ابو ثانی نے پروازوں اور ویزوں کے معاملے کو وزراء کی سطح کے ہفتہ وار اجلاس میں اٹھانے کا وعدہ کیا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ حکومت تعلیمی نظام میں زبانوں کے اختلافات کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار تعلیمی ابلاغ کے موضوع پر منعقدہ دوسری قومی کانفرنس کی صدارت کے دوران کیا۔ وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا ہے کہ حکومت چین پاکستان اقتصادی راہداری کے ثمرات میں گلگت بلتستان کے عوام کو شراکت دار بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں گورنر گلگت بلتستان جلال حسین سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی پیک ملک کے دیگر حصوں کی طرح اس علاقے کے لیے بہت سے ثمرات لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیاحت کے فروغ سے ملازمتوں کے مواقع پیدا ہونے میں مدد ملے گی اور مقامی آبادی کی معیشت مستحکم ہوگی۔ اور بھارتی پارلیمنٹ نے آج ایک بل جموں کشمیر سرکاری زبان بل 2020 منظور کیا جس میں بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط کشمیر میں اردو کی بطور سرکاری زبان حیثیت ختم کرنا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق راجیہ سبھا میں بل کو بلند آواز سے ووٹ دے کر منظور کیا گیا جبکہ لوک سبھا اس بل کو پہلے ہی منظور کر چکی ہے۔
بل کے تحت بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط کشمیر میں کشمیری، ڈوگری، ہندی، انگریزی اور اردو زبان کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہوگا۔ اور زمبابوے کرکٹ ٹیم کو ان کی حکومت نے اگلے مہینے ہونے والی سیریز کے لیے پاکستان آنے کی اجازت دے دی ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے آج ایک ٹویٹ میں تصدیق کی ہے کہ زمبابوے ٹیم دورے کے دوران ایک روزہ بین الاقوامی میچز اور T20 میچز کی سیریز کھیلے گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔